السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کو میں نے پچھلے میسج میں آئس گلاس دکھایا تھا دھوپ کا گلاس۔ آج سے 35 سال پہلے بلکہ 40 سال پہلے اس گلاس کے اندر ٹیلی ویژن اور ریڈیو فٹ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو آواز آ رہی ہے آپ کو اسی آئس گلاس سے آ رہی ہے۔ اس کے اندر ریڈیو ٹرانسمیشن فٹ ہے۔ یہ میرے والد صاحب، جن کو میں مانتا ہوں کہ یہ عرب ملکوں کے رہنے والے اور شاہ فیصل فوج کی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، ٹھیک ہے نا جی، اور پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے خاص محافظین، پولیس سیکورٹی گارڈ کے اعلیٰ افسران میں، اور علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مشہور ترین اور اسپیشل VIP شاگرد رہے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی ٹیکنیکل اور الیکٹرانکس کے ماہر تھے، تو اس وقت کے انگریزوں کے جرنیل ان کو انگلینڈ لے گیا، تعلیمات دی، اور ان کو مزید ان کی فیلڈ میں مدد کر کے انہوں نے ان کو بہت بڑا سائنسدان بنا دیا۔ اور آپ نے پھر آہستہ آہستہ پاکستان آرمی میں ڈویژنل سطح پر ملتان ڈویژن، لاہور ڈویژن کے کمانڈر آف ان چیف بھی مقرر رہے، کیونکہ نئی نئی فوج تھی اور نئے نئے افسران پڑھے لکھے نہیں ملتے تھے ان دنوں میں۔ تو والد صاحب ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر، کمیونیکیشن فیلڈ کے اندر، تعلیمی میدان میں سب سے اعلیٰ و افضل اور بہترین A گریڈ کے افسر مقرر ہوئے تھے۔ تو یہ جب وہ سعودی عرب میں شاہ فیصل کی آرمی اور ایئر فورس کے اندر چیف آف دی اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سیکشن کے جب رہے، تو انہوں نے یہ آئس گلاس کے اندر ٹرانسمیشن فٹ کی، اور وہ فٹ کر رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کا اسکرین بھی اس کے اندر آ جائے، آن لائن آپ ٹیلی ویژن بھی یوں چشمہ پہنیں تو یہاں سے اس کے مائک لگے ہوئے ہیں جو آپ کے کانوں میں جاتے ہیں، اور اسپیکر لگے ہوئے ہیں، تو آپ بس میں، سفر میں، گھر میں، بیٹھک میں، اسکول میں، کالج میں، جس جگہ بھی بیٹھ کر گانے اور قوالیاں، اپنے انٹرٹینمنٹ، ریسٹ اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر پہلی اینک تھی جو والد صاحب نے بنائی، جو میں نے بھی ان کے ساتھ سیکھا کچھ کام، کہ انہوں نے کیسے ریڈیو کو اینک کے اندر فٹ کیا۔ جب مارکیٹ میں ہم نے دکھایا تو مارکیٹ کے لوگ پیچھے پڑ گئے، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم سے $10 لاکھ لے لیں، $50 لاکھ لے لیں، یہ اینکیں بنا کر ہمیں مارکیٹ میں سپلائی کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ہم نے وہ کبھی نہ اینک بنائی نہ سپلائی کی۔ والد صاحب کا مشن تھا کہ یہ سیٹلائٹ سسٹم سے ایک لیپ ٹاپ موبائل تیار کروں، اور کمیونیکیشن ڈویژن کے اندر جو اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ مشن، اور اس کے وہ بہت بڑے کاریگر اور الیکٹرانکس کے ایکسپرٹ اور کنگ تھے۔ سائنسدانوں میں جیسے بہت بڑا فلاسفر ڈاکٹر کنگ ہوتا ہے، الیکٹرانکس میں، خاص کر کمیونیکیشن میں، الیکٹرانکس فیلڈ کے اندر والد محترم ابوالعالیٰ الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ صاحب بہت بڑے کنگ اور پروفیسر اور سائنسدان، اور دینی تعلیم قرآن حدیث کے اندر ان کو ورثے میں ماں باپ کی طرف سے، جد امجد، دادا دادی سے، نانا نانی سے ملی تھی۔ امام شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے وہ خلیفہ تھے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خلافت بھی آپ کو ملی۔ دین و دنیا، سائنس اور جدید و قدیم ماڈرن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے کنگ، ایکسپرٹ اور فلاسفر تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھوں کروڑوں فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دادا دادی، نانا نانی پر کیا، اور مجھ پر بھی کیا، احسان کیا کہ میں ان کی پرورش گود کے اندر، ان کی محنت کی کمائی حلال روزی کے ساتھ ان کی محبت کردہ زندگی کو اپنایا اور پرورش پائی، اور لاکھوں کروڑوں انعام اکرام پائے، اور روزی رزق اور تعلیمات اور فلسفے اور ٹیکنالوجی حاصل کی۔ میں ان کے ساتھ سعودی عرب میں 20-25 سال رہتا رہا، وہ 60-70 سال رہتے رہے۔ اس کے علاوہ کہ یہ جو بتا رہا ہوں کہ یہ اینک جو ہے، اس اینک میں یہ ریڈیو فٹ ہے جو گانے آپ سن رہے ہیں۔
یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے جو آپ سن رہے ہیں، مغل اعظم فلم، تاج محل، پاکستانی انڈین اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی جو ماینر تاریخی افلام ہیں، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ریوائز کرتا ہوں، جیسے اے سے زیڈ اور زیڈ سے اے، الف سے یہ تک، یہ سے ایڈ تک. ان کے اندر کافی آرٹس اور اسٹوریز اور ہیومینائٹی ملتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے ہر قسم کے مراسلات، تعلقات بین الاقوامی اور قومی سطح پر ملکی، قومی، انسانی ہمدردی کی بھلائی کے لیے، فلاح و بقا اور ترقی کے لیے جو بھی انسانی ہمدردی کے حقوق اور تعلیمات، وی آئی پی ایجوکیشن ہے، ان کو چھوڑ رکھا ہے. ہمیں یہ قائم دائم رکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا ہنر، ایکسپیرینس، تجربہ ہوتا ہے، وہ چیزیں ڈائمنڈس کی طرح قیمتی ہیں. جیسے ڈائمنڈ میں ہزاروں قسمیں ہیں، سونے چاندی کی قسمیں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں. وہی حاصل کر سکتا ہے جو دنیا کا رچسٹ فیملی، رچسٹ لوگ ہیں، رائل فیملیز ہیں، کنگ لوگ ہیں، نواب ہیں، جاگیردار ہیں. غریب آدمی سے دور رہتا ہے، برابر نہیں ہوتا ہے. وہ چھوٹے موٹے عام ڈائمنڈ کی اقسام یا نقلی یا آرٹیفیشل ڈائمنڈ پہنتے ہیں، وہ بھی بہت قیمتی اور مہنگے ہوتے ہیں. لیکن ڈائمنڈ کے کیا فوائد ہیں، اس چیز کا علم ابھی تک کسی لوگوں کو نہیں معلوم چل سکا. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم تعلیمات، ایجوکیشن، گڈ بیہیویئر، ملک و قوم کی ترقی کے لیے انسانی ہمدردی، سچائی کے ساتھ اپنے قوم، ملک کی جدوجہد کے لیے ایفرٹس کو سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قائم کریں گے، اٹھیں گے، کام کریں گے مل جل کر، تو ملک و قوم کی ترقی، سالمیت کے لیے بہت جلدی، بہت زیادہ یہ کام جو ہے منظر عام پر آئے گا، اور دنیا قوم ترقی کر سکتی. کسی فیلڈ کے اندر، کوئی فیلڈ بھی ہے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، قومی ہو، تعلیمی، سائنسی ہو، الیکٹرانکس کی ہو، ڈائمنڈس کی ہو، جیولری کی ہو، سائنس کی ہو، لیڈیز ڈپارٹمنٹ کی ہو، جینٹس ڈپارٹمنٹ کی ہو، فلاسفی ڈپارٹمنٹ کی ہو. مغلوں نے 1000 سالہ دور دنیا کے اندر اپنی تاریخ رقم کر دی. انگریزوں کو، دنیا کے انگریزوں کو، یہودیوں کو، غیر مذاہب کے جو دشمنان ہیں، اس ہندوستان مملکت بر صغیر مغلیہ خاندان کے جو دشمنان تھے، ان کو نیست و نابود اور شرمندہ تعبیر کر کے ساری عمر کے لیے عبرت ناک طریقے سے ان کو شکست فاش کیا. الحمدللہ رب العالمین. کیوں کہ مغلوں کی تہذیب، اردو کلام، انٹرنیشنل لینگویج، ان کی تعلیمی خزانے، علمی خزانے، مجورات، سونے چاندی کے مجورات کے خزانے، ان تک انگریز نہیں پہنچ سکے. انگریز کیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے. ایک انگریز مجھے یورپ میں ملا، سعودی عرب میں ملا، کئی انگریز ملے. اس نے جناب علی مجھے ایک بہت بڑی ڈکشنری دی جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے بنی ہوئی تھی، مارکیٹ میں ہزاروں سینکڑوں ڈالر کی تھی. ایک اس نے ڈکشنری دی انگلش لینگویج کو، تمام انگلش لینگویجز جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں مختلف اقسام لہجوں کے اندر، اس کی ڈکشنری اور بول چال کا طریقہ کار، وہ بھی ہزاروں ڈالر کی ملتی ہے. تو ایسی کئی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں یہاں پر دنیا کی بین الاقوامی سطح کے اوپر. لیکن پاکستان میں دریافت، پاکستان میں نہیں موجود ہے. پاکستان میں کئی چیزوں سے انسانی ہمدردی، ادارے، محکمے، لوگ، ترقی یافتہ ممالک کے ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگ کئی ایسی چیزوں سے محروم ہیں جو ابھی 500 سال، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوگ انگریزوں پیچھے ہیں. لیکن اگر محنت کریں، ایفرٹس کریں، سچائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، حقیقی معنوں میں ملک کی سالمیت، عوامی اور انسانی ہمدردی، ملک کی ترقی کے لیے حقیقی معنوں میں خدمت کریں، تو ہم ان سے 500 سال پیچھے نہیں رہ سکتے، بلکہ 500 سال آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ سرمایہ زندگی، مال و دولت، خزانے، علم، دنیا کی جو اصل چیز ہے، حقیقت خزانے،
علم و ہنر اور تعلیمات کے، وہ ہمارے برصغیر پاکستان انڈیا کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ چاہے شعر و شاعری کی ہسٹری آف پوئٹرس کی ہسٹری کو اٹھا لیں تو آپ کو اتنے علمی خزانے ملیں گے کہ دنیا جہاں انگریزوں کے یورپ میں عرب ممالک سے آپ کو کئی لاکھوں گنا زیادہ تعلیمات اور علمی خزانے ملیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عمل کون کرے، پڑھے کون، اتنی محنت کون کرے، اس کو سمجھے کون، اس کو اپنی زندگی میں رائج کون کرے۔ اسی طرح ٹیکنک ہینڈ کے اندر دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ کی ہسٹوریکل ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی جو تواریخی سائنسدانوں کی بکس ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جس میں زیادہ تر سائنسدان، پروفیسر، ڈاکٹر، علماء، مفتی، فقیہ، بڑے سے بڑا حکیم، دانا اور سائنسدان صرف مسلمان ملیں گے، جو اسلامی تواریخ کے بہت بڑے حصے اور ان کے بڑے عمل و کردار اور تعلیمات کا حصہ پوری دنیا کے اندر۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا، الادین کا چراغ، یہ الادین کا چراغ جو ہے یہ حقیقی کہانی ہے، حقیقی معنوں میں ایک سچی کہانی ہے، یہ لفافہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بناوٹی کہانی ہے۔ یہ دور عراق کے مملکت عراق، دنیا جہاں کا بابل و نینوا کا قدیم ترین ملک، دنیا کا قدیم ترین ممالک میں عراق کو، اس مقدس سرزمین کو تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ وہاں ہزاروں قسم کی، سینکڑوں تواریخ بادشاہوں کی، اولیاء اللہ کی، سائنسدانوں کی ملتی ہیں۔ تو یہ اس تاریخ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو الادین کے چراغ کے متعلق بتایا۔ الادین کے چراغ کو ایک بہت بڑا گریٹ کنگ تھا عراق کے اندر، جو مشہور ترین دور کے اندر سائنسدان پہلے کہلایا، عالم دین، فقیہ کہلایا، مفتی کہلایا، بزرگ بن گیا۔ پھر اس کی سوچ میں، دریافت میں یہ چیز آئی کہ میں ایسا کوئی اعلیٰ چیز تیار کروں جس سے ہر فن مولا چیز تیار ہو جائے، جو بھی عقل و دماغ میں، سوچ میں چیز آتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، تو بس میں اس کو اس کے سامنے پیش کروں، وہ میرے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو اس نے یہ چیزیں، تعلیمات، دنیا کی تواریخ، انبیاء علیہ السلام کی مقدس کتابوں، قرآن پاک اور احادیث مکرم کی کتابوں سے یہ علم و فن، یہ ہنر، یہ تجربہ اپنی بزرگی کی عمر کا ایک حصے کو عمل و کردار کے ساتھ ریسرچ کر کے حاصل کیا۔ تو اس نے الادین کا چراغ بنایا۔ الادین کے چراغ کے اندر کوئی 32 قسم کی 85 چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ خالی پیتل تانبے کا بنا ہوا میٹل کا چراغ نہیں ہے، جیسے کہ عام ڈراموں، فلموں میں، ایپیسوڈ میں الادین کا چراغ تانبے پیتل کا خوبصورت گولڈن سونے کی طرح شکل کا بنا ہوتا ہے۔ وہ الادین نہیں ہے، وہ ایک خیالی پلاؤ ہے، لوگوں کا قیاس ہے کہ ایسا چراغ ہوگا۔ لیکن اصل میں جو جس کی تصویر شکل قدیمی اعتبار سے دریافت ہوئی یا ملی ہے، اس سے تحقیق کی سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، فلاسفروں نے، کہ اس کے اندر سونا، چاندی، یعنی سب سے بہترین مہنگی دھات سونا، وائٹ گولڈ، پلاٹینیم جسے بولتے ہیں، چاندی اور تانبا، پیتل وغیرہ وغیرہ جو مشہور ترین دھاتیں ہیں، اسٹیل وغیرہ، لوہا وغیرہ اور مزید دھاتیں ہیں، ان سب کے میٹل کو تیار کر کے اس کو الادین کے چراغ کے نام سے ایک چراغ تعمیر کیا، تاکہ وہ بزرگ اپنے قریب گھر میں رکھے اور اس کو روشن کرے تو اس سے روشنی حاصل ہو، استفادہ حاصل ہو۔ تو اس نے اس چراغ کو اس مقصد کے لیے بنایا تھا، کیونکہ ان دنوں میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، چراغ، لالٹین اور دیوا بتی، یہ چیزیں ہی وقت کی ضرورت اور روشنی اور گھروں میں، کمروں میں، محلوں میں، محلات میں روشنی کرنے کی چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں جیسے سیٹلائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، لائٹ ہے، بیٹری سسٹم ہے، مختلف قسم کی لائٹس آ گئی ہیں، آپ کے ہینڈ کنٹرول، اپنا ریموٹ کنٹرول لائٹیں آ گئی ہیں، جو آٹو کاروں میں، آٹو مشینری میں، گھروں میں، مجلسوں میں، ایوانوں میں، صدر میں، پارلیمنٹ میں، دفاتر میں، ہر جگہ لائٹ استعمال ہوتی ہیں۔ ایٹومیٹک لائٹ بھی ہیں، سولر سسٹم لائٹ بھی ہیں، یہ کئی فیلڈ ہیں الیکٹرانکس کی جس کے اوپر یہ چیز بنائی گئی۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے، بلکہ لاکھوں سال پہلے، صرف انسان نے سب سے پہلے دیا یعنی لالٹین ایجاد کی تھی، اور لالٹین کے بعد یہ الادین کا چراغ جو اس سائنسدان بزرگ نے بنایا تھا، میں نے آپ کو بتایا اس میں 12-14 میٹل لگائے، پھر اس کے اندر اوپر کشیدہ کاری کی گئی،
اس کے اندر دنیا کے قیمتی ترین کوہ نور ہیرا، ڈائمنڈ ہیرا، سمندری، بحری، بری، زمینی، چاروں دنیا کے کونوں سے حاصل کیے ہوئے قیمتی ترین ہیرے اس کے اندر لڑی ایک تسبیح سی بنا کر اس نے اس یعنی کہ الادین کے چراغ کے برتن جو چراغ بنا ہوا اس کے اندر نصب کر دی. جیسے یہ ڈائمنڈ یا یہ سٹون قیمتی جو ہیں یہ منگوٹھیوں میں گڑے ہوئے ہیں، اس نے اس چراغ میں گاڑ دیے. یعنی لاکھوں قسموں کی جو اعلیٰ ترین ڈائمنڈ ہیں، جو زمین سے، پانی سے، ہوا سے، پہاڑوں سے، ریت میں سے، مٹی سے، جہاں سے بھی ملتے ہیں، وہاں کی قیمتی ترین وہ ڈائمنڈ کو اس میں الادین کے چراغ میں نصب کیا. یہ اس کی شکل صورت ہے. اب اس میں ڈائمنڈ کا بھی کردار ہے، جو 12-14 میٹل لگے الادین چراغ کے اندر اس کا بھی ایک کردار ہے. پھر اس نے اس کو بند کرنے والا آلہ، جیسے ہم لوگ ٹیلی فون کو آن کرنا چاہیں، ہینڈ سیٹ اٹھاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ چلاتے ہیں، کمپیوٹر آن کرتے ہیں چلاتے ہیں، پھر اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اس پروگرام کو لاگ ان آؤٹ کر دیتے ہیں، شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اس طرح اس نے وہ سسٹم اس میں رکھا کہ جب آن کرنا چاہتا ہے تو اس کو آن کرے، اور اس کے متعلقہ جو اس نے جنات کو استعمال کیا، جو دنیا کے خطرناک ترین علاقوں کے طاقتور ترین جنات تھے، ان میں سے کچھ جنات کو اس نے حاصل کیا، کیونکہ وہ بہت بڑا فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان تھا. اس کے پاس دین، دنیا، مذہبی اور تاریخی اعتبار سے اور ہر علم کا ماہر تھا. وہی سائنسدان کہلا سکتا ہے، گریٹ فلاسفر، تاریخی فلاسفر کہلا سکتا ہے. تو اس نے وہ جنات کو قابو کر کے اس چراغ کے اندر بند کر دیا. پھر اس نے جس ضرورت کے حساب سے جس موقع پر ان کو حاضر کرنا تھا، وہ غلاموں، خادموں، نوکروں کی طرح حاضر ہوتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے، سر باخم تسلیم کر کے اس سے حکم مانگتے کہ کیا حکم ہے آقائے عالم، آقائے دو جہاں. ان کو آقائے دو جہاں کہتے تھے اس بزرگ کو، بادشاہ کو. تو انہوں نے دیکھا میں کامیاب ہو گیا الادین کا چراغ بنانا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ سے یہ میں ہیرے لے کر آیا تھا، وہاں سے ہیروں کی کوئی سونے چاندی کی پیٹیاں جتنی بھی مل سکیں اٹھا کے لے آؤ، ابھی لے آؤ. تو وہ جنات پہاڑوں سے، زمینوں سے، سمندروں سے وہ جناب سونے چاندی ہیروں کی بڑی پیٹیاں انہوں نے اس بزرگ کو لا کر دے دی. آہستہ انہوں نے وہاں زمین بنا لی، محل بنا لیا، اور انہوں نے دنیا جہاں کے خزانے وہ انہوں نے بنا لیے، اور کئی پہاڑوں کے اندر انہوں نے وہ خزانے چھپا بھی دیے. اور تاریخ میں لکھا اس نے کم سے کم 1000 یا 10,000 کواری لڑکی، پوری دنیا کی، خطہ زمین کی ہر خوبصورت لڑکی، ہر ماحول، مذہب کی لڑکی، رہنے والی لڑکی، پہاڑی ہو، زمینی ہو، وہ لڑکیوں سے شادی کی، اس میں سے اولاد پیدا کی. جب اس کی اولاد اور بادشاہت پوری دنیا میں عراق کنگڈم کے اندر کامیاب و کامران ہوگی، اس کا راز فاش نہ ہوا کہ یہ کس طرح بنا، کس طرح دولت مند بنا، کس طرح اس کے لاکھوں کروڑوں فوجی، جیالے اور جفا کش جوان اس کے نوکر چاکر خدمت کرتے ہیں، دن رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جنات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا حکم غلام بن کر اس کے کام کرتے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی لمبی عمر دی. اللہ کا شکر گزار، عبادت گزار، برگزیدہ بزرگ بندہ تھا. تو اس کی اولاد بھی کافی ہوئی. جب اس کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی، پھر وہ بہت بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، ہر دنیا کی نعمت انعام و کرام کا مالک تھا، زمین کا مالک، بادشاہت کا مالک، ہزاروں بیٹوں اولاد کا مالک، تو خزانوں کا مالک. اس خزانوں کی، کھانے پینے کی، کسی چیز کی اس کو کوئی تمنا اور کوئی خواہش باقی نہ رہی. بس اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری، عبادت گزاری، حکم بجا لانا، غلامی اور خدمت کرنے کی توفیق سے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں حق کلمے اور بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بھی کرتا رہتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محب رسول غلام محمد بھی تھا، غلام احمد بھی تھا، خادم محمد، خادم اہل بیت بھی تھا، خادم ابو الحسنین کریمین ابو علی حجت اللہ بھی تھا. اس طرح کی اس کے اندر صفات تھیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آخری ایام میں جب وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے سمجھا کہ اب زندگی کے بس ایسے دور بعد رہ گئی ہے کہ حج عمرہ کروں، مکہ مدینہ جاؤں، نماز روزہ رکھوں، قرآن پڑھوں، اور پھر وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہا. بال بچوں جوان ہو گئے تھے،
ان کی بھی شادیاں کی، سب کی، اپنے تمام بچوں کے بچے بھی دیکھے، ان کے بچے بھی دیکھے. اس نے اس طرح تقریباً تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس نے 7 پشتیں اپنی زندگی میں دیکھی، پالی، ان کو علم سکھایا اور طاقت دی اور ان کو سنبھالا. ان کی شادی بھی کی اس بزرگ اور اس بادشاہ نے، اللہ کے برگزیدہ بزرگ بندے نے. اور اس نے اس الادین کے چراغ کو اور نہیں بنایا، وہ ایک ہی الادین کا چراغ اس کی 7 پشتوں اور زندگی کے لیے، ساری عمر کے لیے، دنیا جہاں کے لیے وہ کافی تھا. اس نے آخری ایام میں اس چراغ کو عراق کی مقدس ترین پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑی چنی. اس کے اندر کئی ایسی غاریں تھیں، کیونکہ پہاڑوں کے اندر پرانے وقتوں کی قدیمی غاریں دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جیسے عرب ممالک میں، نجف میں، ایران میں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، سب بر صغیر میں، امریکہ، روس، برطانیہ، ہر جگہ پہاڑی جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر غاریں ہوتی ہیں، جس کے اندر بڑی بڑی بلائیں، جنات اور شیر رہتے ہیں. شیر، چیتے، بگیاڑ، بڑے بڑے خطرناک جانور، جیسے پہلے زمانے کی قدیمی تواریخ میں ملتا ہے ڈائناسور رہتے تھے. اتنے بڑی غاریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے اتنے پہاڑ ہوتے تھے. ڈائناسور بھی پہاڑوں کی طرح شکل کے بڑے بڑے جانور ہوتے تھے. تو اس نے اس کو ایسی پہاڑی چنی جس تک پہنچنا ناممکن ہو. اس نے اپنا ذکر اپنی کتابوں میں، یہ نصیحت میں لکھا. اس کے بچوں نے بھی لکھا، بچوں کو بھی معلوم تھا، انہوں نے بچوں سے کوئی بات نہیں چھپائی، ان کو سمجھایا کہ اس کے فائدے جو لینے تھے ہم نے لے لیے ہیں، اب مزید اس کو اگر رکھا، یہ کسی کے ہاتھ آ گیا تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، ملک و قوم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کا نالج، علم کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سمجھایا ہے کہ کیسے الادین کو چلانا، الادین کا چراغ بنانا ہے. یہ صرف میں پوری دنیا میں جانتا ہوں اور کوئی شخص اس کا علم نہیں جانتا. تو میں نے اس کو تیار کیا اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے، طاقت سے، علم سے، خدا تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں فضل و کرم سے، رحمت سے. وہ روزی رزق دینے والا، سمجھانے والا، اس کی عبادت کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں، ہر وقت عبادت کرتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، اور رب العالمین رب ذو العرش العظیم ہے. تو اس نے پہاڑ ایک ایسا چنا جو خطرناک ترین پہاڑی علاقے میں ہے، اور اس کے اندر ایسی محفوظ جگہ، اس کے اندر انہوں نے اس چراغ کو ایک قیمتی باکس کے اندر چھپا کر محفوظ کر دیا. اور اس پہاڑی کے تمام رستوں کو، غاروں کو، اس کے تمام جو رستے باہر آنے والے ہیں، اندر جانے والے تھے، ان کو اس نے بڑی طریقے سے بند کر دیا. اور اس کو سکون، راحت ملی، خوش ہوا کہ اب اس چراغ کو کوئی حاصل نہیں کر سکے گا. اس نے کہا ضائع میں نے اس لیے نہیں کیا. اس چراغ کے نیچے ایک کتاب تحریر کی ہوئی، اس نے ہدایات لکھی ہیں کہ اس کو اگر تم نے چلانا بھی ہے تو اس طرح چلانا، اس طرح استعمال کرنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا. غلط استعمال کرو گے تو تم خود بھی مرو گے، برباد ہوگے، تمہارا ملک اور تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اس کو استعمال نہ کرنا، اور اس کا استعمال فقط ایسا کرنا اپنے لیے، ملک و قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی پشتوں کے لیے، اس کو حاصل کر لینا. اس سے جو ملتا ہے انعام، اکرام، خزانے دنیا، اس کو حلال روزی طریقے سے اللہ کا انعام سمجھ کے استعمال کرنا، شکر بجا لانا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی آپ کے ہاتھ ہے. وگرنہ اس کو چلانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے کئی طریقے تھے. اس میں نے بتایا کہ جس طرح لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل کے اندر، آئی فون میں کئی بٹن لگے ہوتے ہیں، اس کا کی بورڈ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا کی بورڈ اس نے ڈائمنڈ، کوہ نور کے ڈائمنڈ اور دنیا کے قیمتی ترین ہیروں سے بنایا تھا. وہ ایک ڈائمنڈ کو سینکڑوں ڈائمنڈ، ہزاروں ڈائمنڈ، اس کے اوپر لڑی کی طرح، موتیوں کی طرح اس کے کنارے اور پھول کشیدہ کاری کی گئی تھی. دیکھنے میں بھی وہ ایسا چراغ تھا کہ آپ اس کو چلائیں نہ چلائیں، اس کے اندر اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر وہ اندھیرے سے اندھیرے کمرے میں رکھ دیں تو وہاں پر لائٹ جلانے کی، بلب جلانے کی، دیوا جلانے کی، لائٹیں جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اس لیے اس کو الادین کا چراغ نام اس کا مشہور ہوا. الادین کا چراغ کہتے ہیں. وہ چراغ ایسا کہ جس میں آپ لائٹ نہیں ڈالتے، تیل نہیں ڈالتے، اور اس کے باوجود وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور آپ کی مرضی، سوچ، خیال کے حساب سے جو اس کے اندر جنات قابو کر کے محفوظ کیے ہوئے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے، وہ اس مالک کے، چراغ کے مالک کی غلام اور تابعدار بن کر فوری کام اور حکم بجا لاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا دنیا کا کارنامہ تھا. تو یہ تواریخ کے اندر یہ کتاب، ان کی تعلیمات ان کے خاندان سے، بچوں سے دنیا میں پھیل گئی. تو اس حوالے سے میں بات پچھلے میسج میں بتا رہا تھا کہ الادین کی سٹوری سناؤں گا، سمجھاؤں گا. الادین کا واقعہ جو ہے تاریخ کے اندر.
ہو سکتا ہے یہ وہی چراغ ہو جو کہ الادین نے حاصل کیا اور اس کی کہانی بن گئی. دنیا جہاں کی بڑی بڑی ہالی ووڈ لالی ووڈ سپر فلم انڈسٹریز نے الادین کی چراغ کی. دنیا کی ہر زبان میں سپر زبانوں میں انگریزی میں عربی میں فارسی میں اردو میں ہندی میں فارسی میں یورپین کنٹری کی انگلش زبانوں میں اس میجک لیمپ کے متعلق الادین کی سٹوری کو بہت فیمس دنیا میں اربوں خربوں ڈالر کمائے دنیا نے بنانے والوں نے. اب یہ سٹوری میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سٹوری فلم ویڈیو جو فلم انڈسٹری کے اندر تیار ہوتے ہیں وہ کردار جو بھی وہ کیمرے میں اسکرین پر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ سب کردار جھوٹے نہیں ہوتے, سچے ہوتے ہیں. کجا کہ اس کی تاریخ پرانی ہے. جیسے الادین نے چراغ کے ذریعے جن کو حاضر کیا, جن آ گیا اس نے کہا فلاں ملکہ کو, ملک کی ملکہ کو اس کے سارے خزانے کو اٹھا کر میرے سامنے حاضر کر دے, اس کے سارے محلات کو اٹھا کے میرا گھر بنا دے, یہاں پر فکس کر دے. تو وہ پھر کیمرے کی صفائی سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینس لگ جاتے ہیں, تو وہ فلم بنائے گی. فلم صحیح بنائی گئی, جو کردار دکھایا گیا صحیح دکھایا گیا, سٹوری بھی صحیح ہے, کہانی بھی صحیح ہے, تواریخ بھی صحیح ہے. لیکن یہ جو ایک دکھاوا اور کیمرے کی صفائی ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ دھوکے بازی فراڈ ہے. آپ اسی فلم کو, الادین کی فلم کے اندر اپنے آپ کو, اپنے پکچر فوٹو کو اپنے پسند کے لوگوں کو فٹ کر کے بنا سکتے ہیں. آپ کے کم سے کم اگر ان کے اربوں کروڑوں ڈالر لگیں تو آپ کے زیادہ سے زیادہ 5-10 لاکھ روپے لگ جائیں گے. بیسٹ کوالٹی کا ویب کیم, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور لینس ہو تو اس میں وہ ٹیکنالوجی ہو جو ماڈرن ٹیکنالوجی, تو آپ دنیا کے سب سے بہترین سپر پاور گریٹ کنگ ہیرو بن سکتے ہیں. فلموں کے اندر تمام لالی ووڈ ہالی ووڈ کی ترلے منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ کو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت, کوشش اور تعلیم, کمپیوٹرائز سسٹم حاصل کرنے پڑے گی. اس کی مثال ایسے بڑی مشہور مثال ہے. یہ میں ایک بار ریڈیو پاکستان کی پروگرام بچپن میں سنا کرتا تھا. میں پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں ریڈیو تھا, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا. میں نے اپنے پچھلے میچوں میں کئی بار تعارف کرایا. تو ریڈیو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایجاد تھی کہ ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر یہ جادو کی طریقے سے اندر جنات بولتے ہیں, غیبی آوازیں آتی ہیں, گانے سنتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, ملک کی خبریں سنتے ہیں. تو بڑا خوش ہوتے تھے چھوٹے سے ہوتے ہوئے. تو ہم جب لگاتے تھے والدین ہمیں ڈانٹ دیتے تھے, بیٹا ابھی تھوڑا سا استعمال کرو, چلنے دو. پھر خبروں کے ٹائم لگاتے, کبھی گانے کا ٹائم ہوا, کوئی فلم, کوئی ڈرامہ, کوئی سٹوری, کوئی کارٹون, کوئی مذاق بھی لگتا تھا. تو میں نے اس وقت پرانے وقتوں کی باتیں, اب خود یہ پروگرام سنا ریڈیو پاکستان کے اوپر کہ جو دنیا کی تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں بچوں, یہ ایجوکیشن, یونیورسٹی اور ڈاکٹری, سائنس کے جیون سے لے کر ایم اے, ڈاکٹر, ڈبل ایم اے, ایم فل, پروفیسر, سائنسدان بنتے ہیں. ان تعلیمی اداروں میں بچے جو تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ اپنی محنت, لگن, سچائی کے ساتھ ملک و قوم, ماں باپ کی عزت احترام کر کے اور اپنے اساتذہ کی احترام کر کے لگن کے ساتھ پڑھیں, دن رات کوشش کریں, ٹائم ضائع نہ کریں, کھیل کود میں, فضول باتوں میں وقت کو, عمر کو ضائع نہ کریں. تو وہ دنیا کے سب سے بہترین فلاسفر, ڈاکٹر کامیابی کے ساتھ, فتح و نصرت کے ساتھ دنیا میں مشہور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی رزق, انعام اکرام سے نوازے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ایک استاد اس کلاس میں بچوں کو سمجھا رہا تھا. اسی دن وہ بچہ اپنے گھر سے الادین کی سٹوری پڑھ کر آ رہا تھا, یا کسی سے سن کر آ رہا ہوگا. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا, ماسٹر جی, استاد جی, استانی جی, میرے محترم بھائی باپ, بزرگ اساتذہ. بچہ تھا اسکول کا, پرائمری کی جماعتیں ہوں گی. اس نے کہا, جی آپ لوگ جب پڑھاتے ہیں, ہمارا امتحان لیتے ہیں, تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا, جو آپ ایسے ایسے سوالات دے دیتے ہیں تو ہمارے بعد میں آپ فیل کر دیتے ہیں, تو ہم کیسے ترقی کریں گے, کیسے پڑھیں گے؟ آپ پاس کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم اگلی جماعتوں میں چڑھ بڑھ کر جلدی پاس ہوں اور کامیاب ہو جائیں, دنیا کے بڑے ڈاکٹر, فلاسفر اور سائنسدان اور ملک و قوم کے رہنما, لیڈر بن سکیں. وہ اساتذہ, استاد جو تھے, بڑے ہنسے کھلکھلا کر, معصوم بچے کی بات سن کر بہت ہنسے, خوش ہوئے. اور اس نے کہا, کھڑے ہو جا بیٹا, ادب سے بات کرنی چاہیے, ادب احترام پہلا اس علم کا سبق ہے, دروازہ ہے. اپنے ماں باپ کا ادب کرو, بڑے بہنوں بھائیوں کا ادب کرو.
اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے اسکول میں اساتذہ کا، اپنے ارد گرد شاگردوں کا، بہنوں بھائیوں کو، دوستوں کا ادب احترام کرو اور علم کا ادب احترام کرو. اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو بیٹا محنت کرنا یہ ہم پر فرض ہے. ہر چیز سے زیادہ محنت کرنا سچائی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں. بیٹا اگر میں آپ کو کوئی کتاب پڑھا رہا ہوں، کوئی تعلیم دے رہا ہوں، تو آپ اس کو جا کر گھر میں دوبارہ پڑھیں. آپ خود پڑھیں. نہیں پڑھنا آتا، امی سے، ابو سے، بڑے بھائی سے، بہنوں سے آپ مدد لے کر پڑھ سکتے ہیں. وہ تو پڑھے لکھے ہوں گے نا جی. میں کہا بالکل. وہ بچہ کہنے لگا ہیں پڑھے لکھے. تو آپ روز اس سے محنت کریں. تو وہ محنت کرنے لگ گئے. تو کہا آپ ہمیشہ امتحان میں، ٹیسٹوں میں پاس، فرسٹ ڈویژن آئیں گے. تو جو بچے نہیں کرتے، گلی ڈنڈا بانٹے اور کھیل کود میں، مذاق میں، لوچ لفنگ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اساتذہ کا حکم نہیں مانتے، اسکول کے کام گھر میں، گھر کا کام گھر پر نہیں کرتے، نہ گھر کا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو وہ والے صاحب کے نہ بچے گھر کام کرتے ہیں، نہ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، نہ اسکول میں پڑھتے ہیں، نہ اسکول کا کام کرتے ہیں. تو وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا. اس نے سارا جھکا کر آداب لے کر آیا. اچھا جی اساتذہ کا آپ کی میں نصیحت پر عمل کرتا ہوں. تو اس طرح جو جو بچے نے عمل کیا وہ پاس ہوتا گیا. وہ بچہ جو پوچھ رہا تھا یہ بات، وہ فیل ہو گیا. 2-3 بار فیل ہوا ایک کلاس میں. تو ماسٹر صاحب بڑے حیران ہوئے، لیکن ماسٹر صاحب نے اس بچے کو پاس کر دیا. کیوں؟ وہ اس کے آنے جانے، بیٹھنے، کام کاج اور گھر کی مصروفیات اور اس کے ملنے جلنے آداب کو، اخلاق کو بھانپ گیا تھا کہ بچہ بالکل صحیح راستے پر ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، گھر بھی پڑھتا ہے، ماں باپ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا حال پوچھنے آتے ہیں اسکول میں اساتذہ سے، اور اس کا کام بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ نمبر کیسے کمزور اس نے لیے، غلط نمبر لیے، فیل کیوں ہوا؟ حالانکہ مثال 33 نمبر سے پاس ہوتا ہے بچہ. تو اس نے دیکھا یہ ہر پیپر میں فیل ہے، اردو میں، اسلامیت میں، انگریزی میں، فارسی میں. ان دنوں میں فارسی، عربی، اسلامیت، اردو، انگریزی، تمام اسباق، حساب وغیرہ معاشرتی علوم پڑھائے جاتے تھے پرائمری اسکولوں میں بھی. تو اس نے اس کو پاس کر دیا ماسٹر نے. اس کے پاس ہونے سے وہ پاس ہو گیا. 3 کلاسوں میں پاس کر کے اس کو آگے کر دیا. تو پھر اس نے چیک کیا کہ بچہ پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے. بڑا خوش ہوا. لیکن اس نے اس کو بلایا، اس کے ماں باپ کو بلایا، گھر میں دعوت دی، ویلکم کیا اور سمجھایا کہ آپ کا بچہ پڑھتا بھی، آپ بھی کہتے ہیں گھر میں پڑھتا ہے، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، کلاس میں تقریباً آگے بیٹھتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، پڑھنے پڑھائی میں، سبق سنانے میں گھبراتا نہیں. پھر یہ کلاس میں فیل کیسے آیا؟ تو اس بچے نے ایک سوال کیا جب ماں باپ کے ساتھ گھر میں دعوت کی نا. اس نے بچے نے سوال کیا کہ ماسٹر جی آپ کو کیا ضرورت تھی میرے ماں باپ کو بلانے کی؟ مجھے جو آپ نے سمجھایا میں اس پر عمل کر رہا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پوری کلاس اسکول گواہ ہے میری کامیابی کا، شابش کا، ادب احترام کا، اخلاق کا. ہر کوئی مجھ سے دوستی کرتا ہے، میرا ادب احترام کرتا ہے. آپ اساتذہ، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ آف دی اسکول، کالجز بھی میری مدد کرتے ہیں، ماں باپ بھی عزت کرتے ہیں، مجھے کسی قسم کی کمی نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کیا ہوا پھر آپ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے، لطف اندوز اور لوکیشن وائز ایک اسٹوری بنتی بہت بڑی. وہ حیران ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی دیکھ کر، سن کر، اور اس کے اساتذہ بھی دیکھ کر اس بات کو حیران ہو گئے. اس نے کہا ماسٹر جی جب آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ماسٹر پاس کر دیں تو پاس ہو جاتا ہے آدمی، اگر پاس نہ کریں، صحیح نہ پڑھائیں تو بچے فیل ہو جاتے ہیں، یا بچے بھی نہ پڑھیں، ان کے ماں باپ بھی سرپرستی نہ کریں تو بچے فیل ہو جاتے ہیں. یہ تو بات پیٹنٹ ہے. لیکن ایک بات، اس دن میں کہانی الادین کی پڑھ کر آیا تھا، سن کر دوستوں سے بھی. ایک دن میں نے اسی طرح وہ کہانی بازار سے لے لی تھی، الادین کے چراغ کی کہانی. پہلے وقتوں میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ٹائپ، چھوٹی چھوٹی کہانی کی کتابیں مشہور ہیں. جب ٹیلی ویژن عام نہیں تھا، موبائل سسٹم، سیٹلائٹ اور کمپیوٹر دنیا میں نہیں تھا، اس وقت بچے یا گھر کے ماحول کے بزرگ، بڑے چھوٹے بڑے، سب ماحول کے اندر کہانی کی، پرانی کہانیوں کی کتابیں، دینی کہانیوں کی کتابیں، اصحاب رسول اہل بیت کی کتابوں کی کہانیاں لے کر خرید کر ہدیتاً اس کو پڑھتے تھے، دنیا کو سناتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے. ایک ماحول اور محفل مجلس، ایک میلاد کر کے جیسے حضور پاک کی کہانیاں سنائیں.
اصحاب رسول کی اہل بیت کی سنائی. تو وہ الادین کی کہانی بھی اسے کہیں سے مل گئی. اس نے بڑے غور سے پڑھی سنی. اس نے ساری محنت الادین کی کہانی کو سمجھنے میں لگا دیے 2-3 سال. اور ماسٹر اس کو پاس کرتا رہا ڈر کے مارے. لیکن وہ بھانپ تو گیا تھا کہ اس کے نمبر کم آتے ہیں. پڑھتا بھی, ماں باپ بھی گواہی دے رہے ہیں, ہم بھی گواہی دے رہے ہیں, بچے بھی گواہی دے رہے ہیں, پڑھتا ہے. دیکھیں کتنی حیرانگی والی بات ہے. اب مزہ یہ ہے اس بات میں, لوکیشن کیا ایک پرخلوص بات ہے کہ وہ بچہ اس بچپن میں ہر تعلیم کو حاصل کرتا تھا, گھر میں بھی یہاں بھی, اور وہ سنا بھی دیتا تھا. لیکن وہ الادین کی کتاب کو نہیں بھولا اور وہ کتابوں میں رکھ کر اس کو پڑھتا رہتا تھا. اس کو اتنی پسند آئی الادین کی کہانی, کتاب, قصہ, واقعہ, کہ جب اسٹڈی کا ٹائم ہوتا تھا اسکول میں, کالج میں, گھر میں, جب بھی وہ اپنی کتابوں میں وہ کتاب الادین کی رکھ کر پڑھتا رہتا تھا اور لطف اندوز ہوتا رہتا. جب وہ اسکول جانے لگتا تھا اس وقت ہوم ورک کر لیتا تھا, اور جب وہ تھوڑا سا پڑھتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا. بڑا ہونہار سلجھا ہوا لڑکا, یعنی انٹیلیجنٹ بچہ تھا وہ, بوائز اسٹوڈنٹ. اس لیے وہ گھر میں اور اسکول میں اس نے عزت پائی. لیکن امتحان میں فیل کیوں ہوا؟ اب وہ جب امتحان دے رہا تھا, جب دیتا ہے امتحان, تو اس کے ذہن میں وہی کتاب آئی تھی, کیونکہ اس کی عادت پڑ گئی تھی, روٹین بن گئی تھی الادین کی اسٹوری پڑھنے کی. بچپن سے وہ اس کے متعلق سوچتا تھا کہ چراغ سے کیسے جنات آ جاتے ہیں, کیسے خزانے آ جاتے ہیں, کیسے دولتیں آ جاتی ہیں, کیسے وہ بادشاہ بن گیا الادین, کیسے اس نے کئی رانیوں سے شادی کی, وہ جادوگر نے کیا تباہی مچائی, اس کا دشمن کیوں بنا جھوٹا, اس کا چاچا تایا ماموں جو بھی بنا مکار تھا, اس کی مکاری. یعنی غرض یہ, الادین کی کہانی اس کے لیے بہت انٹیلیجنٹ اور ایک دلچسپ تھی. تو یہ راز فاش ہونا تھا, فاش ہو گیا. ماں باپ نے بھی تلاش کر لیا بیٹا کیا کرتا ہے. والد نے, والدہ نے اس کی کتابیں پکڑ کر خود پڑھانا شروع کیا. جب کتاب پکڑتے تھے پڑھانے کے لیے, اس میں سے الادین کی اسٹوری نکلتی تھی. اس طرح ماسٹر صاحب جب کلاس میں آتے تھے, ان کو ماں باپ نے بتا دیا, پہلے نہیں بتایا لیکن ماسٹر کو بتا دیا بھی یہ مسئلہ ہے. پھر انہوں نے یہاں اسکول کی ساری اس کی کتابیں, بکس چیک کی. جب وہ کوئی کتاب پڑھتا تھا, فارغ بیٹھتا تھا, تو وہ کتاب کھول کے پڑھتا تھا. تو بچے گھر اپنے کلاس چھوڑ کر انٹرول میں بھاگ جاتے تھے, کھانے پینے, ریفریشمنٹ کرنے, کھیل کود کرنے. واپس آتے تھے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ وہ وہیں پر بیٹھا انٹیلیجنٹ بوائے جو ہے پڑھ رہا ہے. تو بڑے حیران ہوتے تھے. تو ماسٹر نے اس کو کئی بار اس طرح دیکھا اور پکڑا اور دیکھا, بہت حیران ہوا کہ بچہ اتنا انٹیلیجنٹ اور پڑھتا کیوں ہے. میں تو آج پتہ لگا ہے کہ اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں ایک سوچ اور ایک ریسرچ ہے کہ یہ کتاب کیوں بنی, یہ سٹوری کس نے بنائی, کیوں آئی, کیسے بنی. تو وہ دن رات یہی سوچتا, پڑھتا, لکھتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد یہ کی کہ وہ ماسٹر گھر میں سر ٹیسٹ میں جب وہ موقع پہ پڑھتا تھا, اتنا انٹیلیجنٹ اور ذہن کا اچھے مالک تھا ذہن کا, کہ اس کو وہ پیپر یاد ہوتا, پاس ہوتا. لیکن امتحان میں جب وہ بیٹھتا تھا تو کیونکہ کھلی آزادی ہوتی, کوئی پوچھتا نہیں, کوئی نہیں کرتا, وہ کھڑا نہیں کرتا, انہیں پتہ پرچہ دے رہا, پرچہ دے کے. تو اس وقت وہ بھی یعنی کہ اسی الادین کی اسٹوری کی کتاب کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے امتحانات میں کوئی بک, کاغذ, کتاب, موبائل, کوئی چیز کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہ سوچتا رہتا تھا دل میں کہ الادین کے چراغ کی اسٹوری کہاں سے شروع ہوئی, الادین کے ساتھ کیا ہوا, اس کی ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا, اس کا تایا چاچا پھپھڑ جو ماما تھا جو دھوکہ جادوگر تھا وہ کیسے ہوا. وہ یہ جب سوچتا رہتا تھا تو اس کو کتاب ساری فر آنے لگ گئی. یعنی اتنا وہ ماہر ہو گیا تھا الادین کی اسٹوری کا کہ وہ اس کا رائٹر, فلاسفر, پروفیسر بن گیا. یعنی کہ بچپن میں کہ اس نے اس چیز کی ریسرچ کی. تو ماسٹر نے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے پرائمری اسکول کی کہانی سنا رہا ہوں, کراچی کی, سندھ کی ہے. تو وہ جناب علی اپنا جب وقت آیا, ماسٹر نے اس کو بلایا تیسری بار جب پکڑا کہ یار یہ تیرے پرچے, اس بار تو نے تھوڑی سی ترقی کر لی ہے, لیکن تیرے قابلیت اور انٹیلیجنٹ اور تیرے صحت اور پیار محبت خلوص اور پڑھائی کا تو دلدار ہے, دلدادہ ہے, شوقین ہے, اس حساب سے نمبر نہیں آئے. پہلے 33%
انہوں نے خود اپنا بھید کھولا کہ تجھے میں نے 2 بار سالانہ امتحان میں پاس کیا، یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس بار تو نے 50-60 نمبر کے حساب سے فی پیپر لیے، یعنی فرسٹ ڈویژن اس کی تقریباً آ گئی، لیکن تیرا ٹیلنٹ سپر کوالٹی کا ٹاپسٹ تھا پورے ملک کے اندر، پورے شہر صوبے کے اندر، تو یہ کیوں نہیں لیا یار؟ تو محنت کیوں نہیں کرتا؟ چھوڑ الادین کی کہانی کو۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ماسٹر کو؟ کہتا ماسٹر صاحب یہ بتائیں، کوشش یہ میں کر رہا ہوں کہ الادین کا چراغ مجھے مل جائے اصل میں حقیقت میں، اور وہ جنات میرے مرید غلام ہو جائیں جیسے الادین کے غلام تھے۔ میں نے بتایا نا وہ دن رات 3 سال 4 سال سے وہ کہانی پڑھ رہا تھا، اب اس کے منہ میں، ذہن میں، دماغ میں، ضمیر میں وہ چیز چھائی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ استاد محترم میں چاہتا ہوں اس چراغی الادین کے چراغ کا مالک بن جاؤں اور تمام دنیا کی دولت میرے قبضے میں آ جائے، اور تمام دنیا کی مشہور ترین خوبصورت امیر شہزادیاں ملکائیں میری بیوی بن جائیں، اور میں الادین بن کر دنیا کا سپر کنگ اور شہزادہ اور مال و دولت کا مالک بادشاہ بن جاؤں، اور وہ جنات میرے غلام ہو جائیں۔ وہ الادین کا چراغ کس طرح ملے گا؟ بس میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اور وہ کب میرے غلام ہوں گی۔ تو اس بار کیونکہ آپ نے کتابیں میری غائب کر دی تھی الادین کی، اب میں سوچ سوچ کر وہ کہانی کو منہ میں رٹا آ گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتا ہوں، اس لیے میرے 50 نمبر آ گئے، کسی پیپر میں 60 آ گئے، تو ٹاپ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا چلو تو بادشاہ بن گیا، فلاں بن گیا بیٹا، لیکن اس وقت تو بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، امتحان میں کبھی بھی الادین کا چراغ، الادین کے چراغ کے کنگ آف دی کنگ، سپر کنگ جن بھی ہوں پوری دنیا کے پاورفل، وہ تیرے امتحان میں مدد نہیں کر سکتے، پڑھائی میں مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ اس نے کہا وہ کہانی کا حد تک رہنے دے، بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نا، اس نے حاصل کی دوسروں لوگوں کو تو نہیں آج تک الادین کا چراغ ملا۔ تو اگر مل بھی گیا، استاد نے کہا تجھے چراغ، لیکن یہ جو محنت امتحان میں پاس کرنا، فرسٹ ڈویژن لینا، ٹاپ کرنا، اپنے آپ کو اچھا بہترین اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان بنانا، اسٹوڈنٹ بنانا، یہ اپنی محنت اور دلی شوق محبت سے آپ قائم دائم رہیں گے، ماں باپ کی، اساتذہ کی عزت کریں گے، کتابیں پڑھیں گے سوچ سمجھ کے، فر آپ کی کتابیں اور ہر چیز کے سوالات کے حل کریں گے، تو آپ دنیا کے بہترین کامیاب ترین بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں آپ۔ تو کہتا اچھا تو جنات کام نہیں آئیں گے؟ وہ الادین کا چراغ استاد جی وہ کام نہیں آئے گا ٹیچر سر جی؟ اس نے کہا بیٹا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، جہالت ہے، تو جہالت، بیوقوفی، گمراہی سے بچو، یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ماں باپ کو ماں باپ مان کر عزت احترام کرو، تعلیم کو علم مان کر، اساتذہ کو ماں باپ سمجھ کر ان سے تعلیم حاصل کرو، ٹیوشن پڑھو، گھر بار میں محنت کرو، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو انعام ملتا ہے، آپ کو انعام، اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ تمام کتابوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور تمام اسکول کے، علاقے کے، شہر کے، ملک کے اسٹوڈنٹ سے، طالب علموں سے آپ کو اعلیٰ کردار اور اعلیٰ انعامات، تمغے اور دولت، انعام، مال و اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ سربراہ مملکت یا صدر یا وزیر گورنر سے آپ کو انعام و اکرام، اسٹیج پر اعلیٰ مقام ملتا ہے، آپ کی ماں باپ، بہنوں بھائیوں، آپ کے خاندان کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عظمت اور شان و شوکت سے آپ کو پوری قوم سلام کرتی، سلوٹ مارتی۔ تو بچے کے عقل میں آ گئی آہستہ آہستہ، ان کا واقعی پھر میں چھوڑ دوں اس جنات کی کتابوں کو اور اس کی سوچ سمجھ کو، کوئی حاصل نہیں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، بس وہ تمہیں کہانی یاد ہے، اس کو ساری عمر یاد رکھنا، سمجھنا، غور کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن جو خود محنت کر کے کھانا پینا، پڑھنا ہے، کمانا ہے، اس سے بڑی دولت دنیا جہاں میں انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہنرمند ہے، اس میں ترقی کر جائے وہ آگے تو بہت بڑا کاریگر، ہنرمند بن جاتا ہے۔ اس طرح پڑھنے والا جو اپنی کتابوں کو، اپنے اسکول کالجز کی کتابوں کو ماں باپ سے، اساتذہ سے عزت احترام سے دل لگا کر پڑھتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی دولت اور خزانے دنیا جہاں کی چیزیں اس کی ٹھوکروں پر موجود ہیں، اس کی پیروں کی مٹی ہیں۔ بیٹا جنات یہ صرف فرضی کہانی، اگر ہیں بھی یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ، مسلمان ہیں جنات، لیکن جنات بھی اس دن جواب دے دیں گے۔
اور یہ میری بات کو پیٹرن لکھ کر رکھنا، نوٹ کرنا، یاد رکھنا، تمہیں جھوٹ نہیں کر رہا، تمہیں بچا رہا ہوں برے گمانوں سے، برے خیالوں سے، بری چیزوں سے، اور محنت کرنے میں علم عمل اور کردار کو مضبوط بنانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو گریٹ لو لائف برائٹ فیوچر بنائیں، اپنے ماں باپ کی، بہنوں بھائیوں کی، بچوں کی، گھر کی، ملک کی، قوم کی خدمت کے لیے ترقی و شادمانی کے ساتھ حب الوطنی پیار محبت سے کام کریں، اٹھیں، پڑھیں، قوم کو جگائیں، محکموں کو تعمیر کریں، ملک کو، قوم کو طاقت دیں۔ تو بچہ بہت نروس سا ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اچھا میں نے غلطی کی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو اساتذہ نے اس کی عزت احترام کی، اس کو پیار کیا، اس کے ماں باپ کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ بیٹا ابھی یہ آپ کا بہت اچھا سپر مین بن گیا ہے۔ اس وقت حالانکہ سپر مین کی کوئی کہانی دنیا میں نہیں تھی، جیسے آج بچے شوق سے سپر مین کی ویڈیو گیم اور کہانیاں دیکھتے پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو سپر مین سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس وقت کا سپر مین بن گیا اور ہر کلاس میں فرسٹ آتا رہا۔ ترقی پذیر ملک پاکستان کا بہترین نوجوان بن گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسی چیزیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو آپ نوٹ نہیں کرتے، نوٹ کریں گے نہ آپ بھولیں گے، نہ میرے کسی تعلیمات دینے سے کسی کو یعنی کوئی فائدہ مل جائے، کوئی زندگی اس کی سنور جائے، ہماری سنور جائے، ہمیں بھی دعائیں مل جائیں، آپ کو بھی دعائیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا، نبی پاک کا، پنجتن پاک کا، اہل بیت کا صدقہ خیرات فضل و کرم ہم پر ہو جائے یا رب العالمین، معاف فرما گناہوں کو۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹوری بچپن کی بھی اس طرح یاد آتی ہیں۔ تو اس نے بچے نے ساری عمر کے لیے توبہ کر لی، وہ سوچنے لگ گیا کہ چلو اگر ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، ماسٹر جی ماں باپ میرے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے ہٹ درمی نہیں قائم کی۔ کچھ عرصہ گزرا، یعنی کہ 8-10 دن یا مہینہ، تو اس کی کتابیں چھپا لی گئی تھیں، خود ہی اس نے اوائڈ کیا الادین کی لائک اسٹوریز کو۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو الادین کا چراغ مل گیا۔ وہ بچہ کیا دیکھتا خواب میں؟ الادین کا چراغ اس نے حاصل کر لیا ہے، جس طرح بھی حاصل کیا اس کا وہ مالک بن گیا۔ اس نے جس طرح ہسٹوری اور فلمیں اس کے ڈرامے دیکھے تھے اسی حساب سے اس کو چلایا، اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا پوری دنیا کا، لاکھوں محلات، لاکھوں رانیوں کا بادشاہ بنا دیا، کئی شہزادے، لاکھوں ہزاروں شہزادے شہزادیاں اس کے نوکر چاکر غلام، لاکھوں افواج عسکری غلام اس کے غلام، فوج اس کی غلام، اور وہ بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے خزانے دیکھ کر کانپ جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، اور حکومت کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کئی سو سال اس نے حکومت کی خواب کے اندر، اور اسی طرح سوچتے سوچتے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی کسی ایسے موقع پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھانی تھی اور اس کو جگانا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اچھا ابھی اس میں ایک واقعہ رہ گیا، سوری، ابھی یہ کہانی پوری نہیں ہوئی۔ تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو وہ اس وقت سوچتا ہے کہ میں بچپن سے کہانیاں پڑھتا آ رہا ہوں، ماسٹر جی ماں باپ دنیا والے کہتے تھے کہ یہ چراغ کی کہانی، جنوں کی کہانیوں پر توجہ نہ دو، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تو مجھے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، جنات میرے غلام ہو گئے، چراغ میرا غلام ہے، رانیاں میں بادشاہ بن گیا، بہت بڑے تخت و حکومت اور سلطنت کا مالک بن گیا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ کرتے کرتے اس کو خیال آیا اب میں پیپر حل کر کے دیکھوں، اب تو میں سارے پیپر حل کر سکتا ہوں، دنیا جہاں کے پیپر میں منگا لیتا ہوں۔ اصل جو کہانی کا خاص متن جو ہے نا وہ یہ تھا جو سمجھانا تھا اتنی لمبی سٹوری کا، کہ وہ الادین کے چراغ کو نکالتا ہے اپنے بکسے میں سے، اس کو حاضر کرتا ہے، سارے جنات جو حاضر ہو جاتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جی آقا دو جہاں، اس کا نام ہی یعنی کہ مالک، کیونکہ آقا دو جہاں تھا نام اس کا، حکم کریں۔ اس نے کہا جی میرے کچی پہلی سے لے کر ایم اے، ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی جتنی کلاسیں دنیا میں ہیں نا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب کتابیں لا کر مجھے یہاں حاضر کرو، بکسے میں بھر کے لے آؤ۔ وہ چٹکی بجائی، جنات نے جناب پھونک ماری، دنیا جہاں کی مدرسوں، تعلیمی فلسفوں، ہر جگہ سے کتابیں، خزانے، ہر چیز حاضر ہو گئی۔ پھر فرمایا آقا کوئی اور حکم، کوئی خدمت ہو؟
اس نے کہا اب یہ کتابیں آپ نے ہمیں پڑھانی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے جن جن یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، اسکولوں سے آپ یہ کتابیں علم اور دولت لے کر آئے ہیں، وہاں پر سالانہ پرچے جو ہوتے ہیں نا، وہ پرچے آپ مجھے لا کر دیں گے تاکہ میں ہر پرچے میں فرسٹ ڈویژن آ جاؤں، ہر پرچے میں ٹاپ آ جاؤں. جس طرح ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں، شہنشاہ بن گیا ہوں، لاکھوں کروڑوں نوکر چاکر رانیاں میری ہیں، لاکھوں کروڑوں فوج میری غلام خادم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جنات وہاں کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے، اس بات کا جواب نہیں دیا. تو وہ کتابیں اس وقت تک الادین وہ یعنی کہ وہ بچہ دیکھتا رہا، دیکھتے کر حیران ہوا، کیونکہ وہ بچپن میں ہی خواب دیکھا تھا، تو بچپن کے ذہن سے ہی خواب دیکھنا تھا نا. بے شک وہ اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا بادشاہ دیکھ لیا بنے ہوئے. تو کتابیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنی کتابیں یہ کون پڑھے گا، اس کا امتحان کون دے گا. تو اس نے پھر جرت سے ڈانٹا سارے جنوں کو، جلدی سے ان کے سارے پیپر لا کے دو اور مجھے سمجھاؤ، اور یہ سارے پیپر کو حل میں کر کے یہاں پر ساری دنیا کی جامعہ یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری، اسناد، ایوارڈ سارا کچھ سرپرائز مل جائے مجھے. تو جنات نے پھر سر جھکا دیا. اس نے 4-5 روز جنات کو یہ کہتا رہا، یعنی خواب کے اندر یہ دیکھا اس نے. ایک دن ہو گئی، شام ہو گئی، صبح ہو گئی، جنات اس کو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، جی آقا جی حضور کہہ کے اس کے آگے کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے ہلتے نہیں. 5ویں دن جب اس کی آنکھ کھلنی تھی، اس وقت جنات نے یعنی اس نے بادشاہ سلامت نے ڈنڈی لے کر، ایک سوٹی لے کر جنات کو جھاڑا، مارا، پیٹا، جیسے کہ مجرم کو مارتے ہیں، اساتذہ اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں، جھاڑا. وہ رو پڑے جنات سارے، معافیاں مانگنے لگے. اس نے کہا آقا یہ آپ نے کیا ہم کو سوال کر دیا، اتنا بڑا سوال کر دیا. اس نے کہا یہ کون سا بڑا سوال ہے، دنیا جہاں کے خزانے، مال و دولت، محلات، رانیوں کا میں مالک بن گیا، ساری جامعات سے آپ نے لاکھوں کتابیں میرے آگے ڈھیر کر دی ہیں، لاکھوں کروڑوں آپ غلام ہیں، تم بھی میرے اتنے 100 سال سے غلام چلے آ رہے ہو، میرے تابع دار ہو، تو تم لوگ پرچے کیوں نہیں لے کر آتے، پیپر کیوں نہیں لے کر آتے؟ پیپر لاؤ تو مجھے شوق ذوق ہے، محبت ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا. میں بدنامی نہیں لینا چاہتا، میں ہر کلاس میں نمبر 8 پوری دنیا کا A1 ایوارڈ لینا چاہتا ہوں. مجھ سے زیادہ قابل اور پڑھا لکھا فلاسفر، ڈاکٹر، بادشاہ، شہنشاہ، کنگ کوئی نہ ہو. جنات نے پھر سر جھکا دیا. اس طرح وہ رونے لگ گئے کہ اب نہ مارنا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا اس معاملے میں جنات نے جواب دیا، اے آقا معافی چاہتے ہیں، اے ہمارے آقا سرکار دو جہاں، اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور دنیا جہاں کے جو خزانے، مال، دولت، دنیا جہاں کی چیزیں لے لو، لیکن یہ پیپر لانے میں، پیپر حل کرانے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ ایک چھپا راز ہے، ہم دنیا کی ہر چیز اٹھا کے لا سکتے ہیں، سارے خزانے لا سکتے ہیں، پیپر نہیں لا سکتے، نہ پیپر دے سکتے. یہ ہمیں حکم ہی نہیں، نہ ہماری تعلیمات میں، نہ ہمارے منشور میں، نہ نظریات میں، نہ ہم نے سیکھا اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے. یہ محنت کا پھل ہے، یہ آپ پڑھیں، پڑھائیں، محنت کریں. اتنی کتابیں، دنیا جہاں کا علم آپ کو دے دیا ہے، اس کو پڑھیں، اب پڑھائیں اور امتحان دیں اور پاس ہو جائیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں پیپر اٹھا کے لیا؟ پیپر تو ہوتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں، نہ کو رکھے جاتے ہیں. پیپر تو موقع پر بناتے ہیں اساتذہ. اس طرح کہہ کہ وہ جھکے رہے، روتے رہے. اس نے جنات کو جب دیکھا میرے تاگے سجدہ بجا لا کر جی حضوری کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، تو اس کی اچانک آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بسترے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنی لمبی سٹوری، اس نے سینکڑوں سال کی خواب کی سٹوری دیکھ لی. بڑا حیران تعجب ہوا، بہت رویا، اٹھا. ماں باپ سو رہے تھے، اٹھے، بیٹا کیا ہو گیا، کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ مسئلہ مشہور ہے کہ وہ پیڑا خواب دیکھ لیا ہے، اچھا خواب ہے کیا کی ہوا؟ ہاں جی پتہ لگ گیا تھا جی، خواب ہی دیکھا. پھر کیا دیکھا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو بار بار. تو ماں باپ نے تلقین کی، تو پھر سو گیا. اس کو سلایا پیار محبت دے کر ماں باپ نے. پھر اٹھا، دن کے ٹائم ناشتہ کیا، اسکول چلا گیا. اور اس نے
اس خواب سے اتنی عبرت حاصل کی، اتنا سبق لیا کہ دنیا جہاں کے ڈاکٹروں فلاسفروں سے زیادہ آگے علم کے اندر A1 A گریڈ اس نے حاصل کیا. تاریخ میں گواہی ملتی ہے ایسے پڑھے لکھے علماؤں کی. یہ بھی واقعہ بڑا مشہور معروف ہے، لیکن اسکول کی حد تک، کلاسز کی حد تک، اسٹوڈنٹ کی حد تک، کیونکہ ہر واقعہ، ہر کہانی، ہر قصہ، ہر واقعہ اسٹوری یا کوئی فلمی اسٹوری یا کوئی ڈرامہ نہیں ٹی وی کا بن سکتا. ٹیلی ویژن فلم انڈسٹری تو آج کوئی 50 سال یعنی 100 سال سے یہ چیزیں آئی ہیں. ٹیلی ویژن کو 80-90 سال ہو گئے. ریڈیو پہلے آیا، پھر ٹیلی ویژن آیا. فلم انڈسٹری بے شک آج سے سینکڑوں سال، 200-250 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ عام فیلڈ انسانوں میں صرف علمی تعلیمات، روشن خیالات، ملک و قوم کی خدمت، انسانی ہمدردی کی خدمت، پیار محبت،